IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو مرحلہ وار ملے گا۔ پاکستان کو پہلے مرحلے میں $1.1 ارب ملیں گے۔ پہلی قسط 30 ستمبر تک ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری قسط بھی رواں مالی سال ہی آئے گی۔ قرض پروگرام منظور ہونے سے پاکستان سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ختم ہو جائے گا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی ہے۔ IMF کی MD کرسٹلینا جارجیا کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کا ایجنڈا سر فہرست تھا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں آئے گی۔ ذرائع کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ قبل ازیں نیو یارک میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ IMF کی کڑی شرائط پوری کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں کہ ان کی جانب سے تعاون کیا گیا۔ ان کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ IMF نے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کر دیا ہے، اور ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کو 30 ستمبر تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملنے کا امکان ہے۔ قرض پروگرام منظوری کے بعد دوسری قسط بھی اسی مالی سال میں آئے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کا قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ IMF کی جانب سے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی منظوری دی ہے۔ $7 ارب قرض منظور کیا گیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بیل آؤٹ پیکج ہے یہ پاکستان کو مرحلہ وار ملے گا۔ پہلے مرحلے میں $1.1 ارب ملیں گے، اور پہلی قسط 30 ستمبر تک ملنے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری قسط بھی رواں مالی سال ہی آئے گی۔ قرض پروگرام منظور ہونے سے پاکستان سے جو بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا، ایسا بتایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مرحلہ وار یہ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملے گا۔ انیشلی بتایا جا رہا ہے کہ 2 مرحلوں میں یہ قرض ملے گا، اور یہ جو قرض کی منظوری ہوئی ہے پہلی قسط 30 ستمبر تک ملنے کا امکان بتایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری قسط بھی جو رواں مالی سال ہے اسی میں آ جائے گی۔ یہ قرض پروگرام منظور ہوا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے لیے اچھی خبر یہ سامنے آ گئی ہے، کیونکہ اس سے جو پاکستان سے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کم ہو جائے گا اور تقریباً ختم ہو جائے گا۔ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو مرحلہ وار ملے گا، اور 2 مرحلوں میں یہ بیل آؤٹ پیکج پاکستان کو ملے گا۔ پہلے مرحلے میں $1.1 ارب آئیں گے، جبکہ رواں مالی سال ہی دوسری قسط بھی آ جائے گی، اور قرض پروگرام منظور ہونے سے پاکستانی معیشت میں یقیناً کچھ بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی جانب سے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے۔ نمائندہ خصوصی صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ صدیق بتائے گا، بالآخر پاکستان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی۔ جی، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے، کیونکہ پاکستان نے تمام جو شرائط تھی IMF کی پوری کر دی تھی۔ تو اس کے بعد پھر اب سے تھوڑی دیر پہلے جو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا واشنگٹن میں اجلاس ہوا، اس کے ایجنڈے میں سر فہرست پاکستان کا ہی پروگرام تھا۔ تو یہ 37 ماہ کا مجموعی طور پر پروگرام ہے، اور یہ مرحلہ وار پاکستان کو جو ہے یہ رقم جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پہلی جو قسط ہے $1.1 ارب کی، یہ پاکستان کو 30 ستمبر تک مل جائے گی، جبکہ دوسری قسط بھی رواں مالی سال میں ہی فراہم کی جائے گی۔ اور یہ بھی وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے صدیق ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ماہر معیشت خاقان نجیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خاقان صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بتائیے گا، گورنر اسٹیٹ بینک بھی خاصے پر امید تھے، اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی خاصے ہمیں آپٹیمسٹک نظر آ رہے تھے، اور بالآخر یہ جو مرحلہ وار بیل آؤٹ پیکج ہے وہ پاکستان کو مل گیا ہے۔ کتنا سود مند ثابت ہوگا پاکستانی معیشت کے لیے؟ دیکھیں، اس وقت جو آپ کو اسٹیبلٹی اکانومی میں دکھائی دے رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ افراط زر آپ کو نیچے آتی ہوئی دکھائی دی ہے، آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ یعنی بیرونی خسارہ سنبھلتا ہوا دکھائی دیا ہے، ریزروز کا بلڈ اپ دکھائی دیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ IMF انگیجمنٹ ہی ہے۔ پھر جو $26 ارب آپ نے اس سال جمع کرنے تھے، اس میں آپ کو ایک بہت بڑی مدد ملی ہے۔ آپ کو بائی لیٹرل نے $12.7 ارب مؤخر کر دیا، آپ کو ملٹی لیٹرلز کی فنڈنگ آ گئی۔ اب آپ کو IMF کے ساتھ رہتے ہوئے یہ جو
प्रोग्राम है 37 महीने का, उसको कंप्लीट करना चाहिए, पर उसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होगा। एक बात तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटेंट टीम बिल्ड करनी चाहिए जो ये काम कर सके। ये भी याद रखिए कि ये 24वीं एंगेजमेंट जरूर है, पर पाकिस्तान ने कभी भी अपनी जिंदगी में सवाए 13-16 के कोई IMF का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। एवरी प्रोग्राम हैज बीन लेफ्ट इनकम्प्लीट। सो थिंक अबाउट इट। फिर ये सोचिए कि आप बार बार IMF की ट्रेडमिल से उतर क्यों नहीं पा रहे। IMF की ट्रेडमिल से उतरने के लिए आपको बहुत फंडामेंटल काम करने जरूरी हैं। IMF के जाना तो नो ब्रेनर है, IMF को कंप्लीट करना और उस दौर में उस टाइम को यूटिलाइज करना टू डू द स्ट्रक्चरल वर्क ऑफ द इकोनॉमी, ये असल बात है। IMF तो आप 24वीं बार जा रहे हैं, इसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है, बट असल बात ये है कि you have bought yourself time, you have bought yourself space, you have bought yourself some reform recognition. Now use it very carefully. I think that is the future of Pakistan. खाकान साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि कर्ज मिल तो गया है, बैरूनी अदायगियों का दबाव तो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अंदरूनी मामलात अगर हम आम आवाम की बात करें तो आवाम इस पे खुश हो कि हमें कर्ज मिल गया है या आवाम परेशान हो जाएं, क्योंकि कड़ी शराइत थी IMF की जो मानी गई हैं, उसका बोझ तो आवाम को उठाना पड़ेगा। तो ये बात है कि आवाम को ये ज़रूर तकवीत मिलनी चाहिए उनको कि कहाँ इन्फ्लेशन 38% पे कीमतें बढ़ रही थी, अब 10-12% पे आ गई हैं, रुपया संभल गया है, पॉलिसी रेट थोड़ा नीचे आ गया है, हिस्सेस की कीमतों में बेहतरी दिखाई दे रही है। ये सब सर्टेनिटी जो है ये मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से है जो IMF एंगेजमेंट से आई है। वो शर्तें अगर ना रखें तो आप वो काम करते ही नहीं है जो आपको खुद ही करने चाहिए। आप कहते हैं बिजली के नर्ख नहीं बढ़ाएंगे पर सर्कुलर डेट बढ़ने देंगे, आप कहते हैं टैक्सेस नहीं कलेक्ट करेंगे, मालियाती खसारा बढ़ने देंगे, यही चीजें कह रहे हैं ना वो। इफ आई वाज एडवाइजिंग पाकिस्तान आई वुड बी टेलिंग यू द सेम स्टोरी। बट इसमें आपको कौम ने एक मुश्किल फैसले इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग किए। अब असल फैसले जो हैं वो तो स्टेट ने लेने हैं, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म के, प्राइवेटाइजेशन के, ये सारे काम अगर स्टेट करेगी तो देन यू कैन मूव अहेड। ठीक है, यानी वो पॉलिसीज जो पहले ही बना लेनी चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए, वो कर्ज की सूरत में, शराइत की सूरत में हम मानेंगे ज़रूर और उसके बाद फिर बेहतरी की जानिब जाएंगे। बहुत शुक्रिया।